اب دیکھیں یہ حدیث پاک میرے سامنے بخاری شریف ہے، کتاب الایمان حدیث نمبر 18۔ مسلم شریف میں بھی روایت دو جگہ موجود ہے، 4463 اور 4461 پر۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال وحولہ عصابۃ من اصحابہ۔ حضرت عبادہ بن صامت کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں اور ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ارد گرد ایک جماعت کی کیفیت میں تھے۔ یہ عصابۃ عربی زبان میں اس جماعت کو کہتے ہیں جس کا اطلاق جو ہے وہ 10 سے لے کر 40 کے قریب افراد کے اوپر اس کا اطلاق ہوتا ہے، یعنی ہم اس تعداد کے اندر حضور سید عالم کے پاس موجود تھے۔ اور کیا کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم نے فرمایا بائعونی، مجھ سے بیعت کرو۔ اب یہ بیعت کا معنی کیا؟ وعدہ۔ ہم کیا بیعت کرتے ہیں اور صحابہ کیا بیعت کرتے ہیں؟ یہاں دو چیزیں دیکھیں، یہ بیعت جہاد کی نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گرد میں ہماری صحابہ کرام، ہم دوستوں کی ایک جماعت تھی۔ بائعونی، تو حضور نے فرمایا مجھ سے بیعت کرو، اللہ تشرکوا باللہ شیئا، اس بات پر بیعت کرو کہ اللہ کے مقابلے پر کسی کو شریک نہیں کرو گے۔ ولا تسرقوا، اور تم چوری نہیں کرو گے۔ ولا تزنوا، اور اے مردوں اعلان کرو تم زنا نہیں کرو گے۔ ولا تقتلوا اولادکم، اور اپنی اولادوں کو قتل نہیں کرو گے، یعنی جیسے پہلے بچیوں کو قتل کر دیا جاتا تھا۔ فرمایا ولا تأتوا ببہتان تفترونہ بین ایدیکم وارجلکم، چوری نہیں کرو گے، زنا نہیں کرو گے، اپنی اولاد کو قتل نہیں کرو گے، اور اپنے پاس سے گھر کے کسی فرد پر بہتان نہیں باندھو گے، کیونکہ یہاں پہلے وضاحت اس کی گزشتہ درس میں ہو چکی ہے۔ یہاں پر اللہ حدیث میں بھی اور قرآن میں بھی ایدیکم وارجلکم، کچھ عمل کو ہاتھ اور پاؤں کی طرح منسوب کیا ہے، یہ استعارہ ہے تہمت لگانے سے، یعنی کسی پاک باز پر تہمت نہیں لگاؤ گے، جو ہمارا عام وتیرہ بنا ہوا ہے معاذ اللہ، اس سے معاشرے میں اعتماد اور محبت ختم ہوتی۔ فرمایا وعدہ کرو شرک نہیں کرو گے، چوری نہیں کرو گے، زنا نہیں کرو گے، اپنی اولادوں کو قتل نہیں کرو گے، اپنے گھر کے پاس کے کسی فرد پر بہتان نہیں لگاؤ گے۔ ولا تعصوا فی معروف، فرمایا اور نیک کاموں میں نافرمانی نہیں کرو گے۔ نہیں، یہ تو میری سیاسی جماعت کا سلوگن ہے، میں جس جماعت میں ہوں اس جماعت کے وزیر یہ کرتے ہیں۔ ارے غلط کرتے ہیں، آپ نے ہماری جماعت کے خلاف بولا، حضور نے اسی کی بیعت لی تھی کہ تم خدا کے بندے ہو، سیاسی لوگوں کے نہیں۔ فرمایا ولا تعصوا فی معروف، دین کی کسی بات کے سامنے بغاوت نہیں کرو گے، اور فرمایا کہ نیک کاموں میں نافرمانی نہیں کرو گے۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں فمن وفا منکم فاجرہ علی اللہ، فرمایا کہ اگر کسی نے کوئی غلطی یا گناہ کا کام کر لیا فعوقب فی الدنیا فہو کفارۃ لہ، اور کوئی اذیت اور تکلیف دنیا کے اندر آ گئی تو فرمایا وہ اس کا کفارہ بن گیا۔ اور کوئی کہتا نہیں مجھ پر تو کوئی مشکل ہی نہیں آتی ہے، سارے معاملہ ٹھیک ہے۔ آگے فرمایا ومن اصاب من ذلک شیئا ثم سترہ اللہ علیہ ان شاء عفا عنہ وان شاء عاقبہ، فرمایا دنیا میں سزا دی گئی تو اس کا کفارہ بن گیا، اور جو ان چیزوں میں سے کسی گناہ کے کام کا عمل کر گیا، ارتکاب کر گیا، اور اللہ نے اس کے عیب پر پردہ ڈال دیا، یعنی ایک گناہ کر گیا لیکن اس کی سزا بعد سامنے نظر نہیں آ رہی، اللہ نے لوگوں کی نظروں سے اس کو چھپا لیا ہے، تو حضور فرماتے ہیں بھی اللہ کی مرضی ہے اس بات پر کہ اللہ چاہے تو قیامت کے دن اسے درگزر کر لے، اللہ اکبر، العیاذ باللہ، اللہ چاہے تو اس کی سزا دے۔ فرمایا فبایعناہ علی ذلک، آپ بتاؤ اس تمام چیزوں پر راضی ہو تم؟ اپنی مرضی سے بتاؤ جو وعدہ لیا گیا ہے۔ جی یا رسول اللہ، فرمایا ہم نے اس بات پر حضور سے بیعت کی ہے۔ اب آپ دیکھیں یہی بیعت، یہی مرشد کامل انہی باتوں توبہ کرواتا ہے۔